السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں اللہ کریم ماہ رمضان کی برکتوں سے آپ کو اور ہمیں سبھی کو مالا مال فرمائے، اس کی نعمتوں سے خوب مالا مال فرمائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ضرور جانیں گے ایک ایسی بابرکت دعا کے بارے میں جس دعا کو سننے کے بعد انسان کی بڑی سے بڑی دقت، بڑی سے بڑی پریشانی پل بھر میں ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ اگر کوئی بھی انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اپنی زندگی میں صرف کچھ دنوں تک اس سورہ مبارکہ کو، اس دعا کو صرف سننے کا ماحول بنا لیتا ہے، انشاءاللہ کیسی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، کیسی بھی بڑی سے بڑی دقت ہو، پل بھر میں ختم ہوتی نظر آئے گی۔ کیسا بھی ناممکن کام ہو، انشاءاللہ ممکن ضرور ہو جائے گا۔ اگر آپ اس بات کو لے کر کے پریشان ہیں کہ ہمارا کاروبار پہلے بہت اچھا تھا، اب اچانک کیا ہو گیا، کس دشمن نے کیا کر دیا، جادو ٹونے کے ذریعے ہمارے کاروبار کو گرا دیا، ہمارے کاروبار میں بار بار لاس ہوتا نظر آتا ہے، ہمارے گھر میں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے گھر پر، ہمارے اوپر خود پر بندش لگ چکی ہے، جادو ٹونا ہو چکا ہے، کاروبار بالکل بربادی کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے۔ ہم پہلے بہت زیادہ پیسے والے تھے، عزت والے تھے، دولت مند تھے، لیکن آج فٹ پاتھ پر ہم آ چکے ہیں، آج ہم خاک، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ جو دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، بس کچھ دنوں تک آپ سننے کا ماحول بنا لیں۔ سننے میں کچھ پیسہ نہیں جاتا، صرف تھوڑا وقت آپ کو قربان کرنا ہے۔ رات کے سمے تھوڑا ٹائم نکالیے، پھر دعا کیجئے، مقصد کو دماغ میں رکھیے، انشاءاللہ بڑی سے بڑی پریشانی جو ناممکن ہو ممکن ہوتی نظر آئے گی۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ آ رہی ہے یا کسی بھی قسم کی تنگی آ رہی ہے، انشاءاللہ اس دعا کو پڑھ کر اپنے مکان کے، دکان کے چاروں کونوں پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جو اثراتی بیماری میں گرفتار ہو چکا ہے یا جسمانی مرض میں گرفتار ہو چکا ہے، اس سورہ مبارکہ کو صرف 3 مرتبہ آپ پڑھ کر اس مریض کے سینے پر دم کر دیں، انشاءاللہ وہ مریض ترنت شفا یاب ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، غیب سے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور ماشاءاللہ اس وقت تو ماہ رمضان یہ پاک اور صاف مقدس مہینہ چل رہا ہے، آپ جتنی تلاوت کریں، جتنی کثرت کریں، آپ دل سے صرف کچھ دنوں تک اپنی زندگی میں اور خاص کر ماہ رمضان میں اس دعائے کریمہ کو صرف سننے کا ماحول بنا لیں، پل بھر میں ناممکن کام بھی ممکن ہوتا نظر آئے گا۔ تو دوستو، آئیے جس دعا کے بارے میں ذکر کیا، آئیے اب اسی دعا کی تلاوت بھی سنتے چلیں۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک نیکی سمجھ کر، صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی ویڈیو کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والبواء والقاطع والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع موقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منظر في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدى العلا نور الهدى كاف الورى مصواع الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه مقام قوسين، مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين،
وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين سابق قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله ولغى العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والبواء والقاطع والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصواي الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغالبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين سابق القوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله
نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.